صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کائنات کے اندر نبی علیہ السلام کی رسالت کی جس نے سب سے پہلے تصدیق کی ہے، اس ذات کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے رسالت کی تصدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ اچھا، ایک بندے نے مجھ سے کہا جب میں نے اس کو یہ بات بیان کی کہ سب سے پہلے اسلام لے کے آئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کہنے لگا نہیں جی نہیں، سب سے پہلے تو اسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم یہ کہتے ہیں سب سے پہلے اسلام لے کے آئے۔ بندہ کہنے لگا میں نہیں مانتا، سب سے پہلے مولا علی ایمان لے کے آئے۔ ہم نے کہا بھائی جھگڑا تو ہم کرتے ہی نہیں، جھگڑا تو ہم کرتے ہی نہیں، ہم تو محبت پھیلانے والے لوگ ہیں، اور ویسے بھی ہم تو جس پیر کے مرید ہیں اس پیر کا تو نام ہی عطار ہے، وہ تو خوشبو بانٹتا ہے۔ میں نے کہا ہم لڑتے نہیں، جھگڑتے نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا، ایک بندہ کہتا ہے جی مولا علی سب سے پہلے اسلام لائے، ایک کہتا ہے صدیق اکبر سب سے پہلے ایمان لائے۔ آپ نے فرمایا ہم تو دونوں کو مانتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ہم تو دونوں کو مانتے ہیں۔ اور آپ نے جواب بڑا پیارا دیا، آپ نے فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کے آئے آپ بچے تھے، عمر میں چھوٹے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کے آئے آپ بالغ تھے، آپ عمر میں بڑے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا لڑو نہیں، جھگڑو نہیں۔ صدیق اکبر سب سے پہلے ایمان لے کے آئے مردوں میں سے، ان میں سے مردوں میں سے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لے کے آئے بچوں کے اندر۔ آپ نے فرمایا لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، ہم تو سب ہستیوں کو مانتے ہیں، سب کو تسلیم کرتے ہیں۔ مولا علی کی شان، اچھا لوگ کہتے ہیں سنی مولا علی کی شان کم بیان کرتے ہیں، مولا علی کی شان ہم کم بیان نہیں کرتے۔ میں نے کہا کتنی شان مولا علی کی ہم بیان کریں، کتنی شان بیان کریں جس کے بارے میرا نبی خود اپنی زبان سے یہ ارشاد فرمائے کہ علی کی ذات وہ ذات ہے النظر الی وجہ علی جن عبادت، لوگوں نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے۔ مولا علی کے بارے میرے نبی نے خود ارشاد فرمایا، ارے میں تم کو ایک ایسی عبادت بتاتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا جب عبادت کرنے کا دل چاہے نا علی کے چہرے کی زیارت کر لیا کرو، اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں، ہم مولا علی کو بھی مانتے ہیں، مولا علی کے شہزادوں کو بھی مانتے ہیں، حسنین کریمین طیبین طاہرین نشیرین قمرین بدرین منیرین، ان کو بھی مانتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا تم علی کا ذکر نہیں کرتے، حسنین حسن و حسین کا ذکر کم کرتے ہو۔ میں نے کہا تمہاری یہ غلط خیالی ہے، غلط خیال ہے، ہم جیسا مانتے ہیں تم مان ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا بتا بھائی تو کتنا مانتا ہے؟ کہنے لگا ہمارا یہ عقیدہ ہے امام حسین کے بارے، سید الشہداء امام حسین کے بارے میں یہ کہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا کہتا ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا بھائی دیکھو اللہ نے اتنی شان عطا کی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اتنی شان عطا کی ہے کہ آپ جس جگہ پہ دفن ہے نا کربلا معلیٰ کے اندر، جس جگہ پہ آپ دفن ہیں، کہنے لگا ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس مزار کے ارد گرد 30 میل تک جتنے بھی لوگ دفن ہیں، اللہ سید الشہداء امام حسین کی قبر مبارک کے صدقے سب لوگوں کی ہمیشہ رحمتوں پر
ان کی بارش فرماتا رہتا ہے، ہمیشہ ان کی قبر کے اندر رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے ارد گرد 30 میل کا جو فاصلہ ہے، اللہ نے سب کو امام حسین کی برکت سے بخش دیا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ میں نے کہا بس آ تجھے سنی کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ میرے امام اہل سنت، امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا یہ بات بیان کرتے ہیں، ارے تو کہتا ہے امام حسین کے روضے کے ارد گرد 30 میل تک جتنے لوگ دفن ہیں امام حسین کے صدقے اللہ ان کو بخش دیتا ہے۔ میں یہ مانتا ہوں، مگر مجھ سے سن، امام اہل سنت نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد قد ماتا شہیدہ۔ فرمایا مجھ سے سن، میں سنی ہو کے امام کی شان میں یہ کہتا ہوں، تو کہتا ہے 30 میل تک جو دفن ہے اللہ ان کو بخش دے گا۔ امام علیہ سنت نے فرمایا میرے نبی کا ارشاد ہے من ماتا، بندہ کہیں بھی ہو، بندہ کہیں بھی ہو، دل میں آل رسول کی محبت ہو، مر جائے اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا علی۔ اور 30 میل کیا ہے؟ 30 میل تک اللہ بخش دے۔ میں نے کہا 30 میل تو کم ہے۔ ارے دل میں حسنین کریمین کی محبت ہو، بندہ دنیا کے کسی بھی خطے میں مرے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا دل کے اندر بغض نہ ہو، حسنین کی محبت ہو، مر جہاں بھی جائے اللہ شہید کا رتبہ عطا کرے گا۔ دوسری حدیث پاک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس حدیث پاک کو فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولا علی کی شان میں بیان نہیں کرتے، آل نبی کی شان بیان نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہ غلط خیالی ہے۔ ہم آل نبی کو بھی مانتے ہیں، اصحاب نبی کو بھی مانتے ہیں، جو بھی نبی کا یار ہے، جو بھی نبی کا غلام ہے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ اگلی حدیث سنیے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احبنی، من احبنی ومن احب ہذین یعنی الحسن والحسین واباہما وامہما۔ فرمایا اے لوگو سن لو، جس نے مجھ محمد کے ساتھ محبت کی اور جس نے حسنین کریمین کے ساتھ محبت کی، جس نے حسنین کی اماں فاطمہ سے محبت کی اور جس نے اماں فاطمہ کے زوج سے، شوہر سے، علی المرتضیٰ سے محبت کی، میرے نبی نے فرمایا سن لو کانا معیہ فی درجتی فی الجنہ، مرے کہاں بھی دل میں میری محبت ہو، دل میں حسنین کی محبت ہو، دل میں فاطمہ تو زہرا کی محبت ہو، دل میں مولا مشکل کشا کی محبت ہو، نبی نے فرمایا جب مر جائے گا نا، قیامت کا دن ہوگا، جہاں میں محمد ہوں گا وہی وہ ہوگا۔ فرمایا جہاں میں ہوں گا، جس جگہ پر میں ہوں گا، فرمایا کانا فی درجتی، قیامت کا دن ہوگا زہرا اور اس کے بچوں سے محبت کرنے والا قیامت کے دن میرے درجے میں ہوگا۔ یہ حسنین کریمین کی شان ہے جو اللہ نے ان کو محبوب کے صدقے عطا فرمائی ہے۔ خیر، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، چونکہ آپ کا یہ مبارک مہینہ ہے، آپ کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار صدیق اکبر کی شان ہم کیا بیان کریں جس کے بارے میرا نبی خود یہ ارشاد فرمائے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں،
حضور نے فرمایا جس بندے نے بھی میری مدد کی ہے، جس بندے نے بھی مجھ پہ کوئی احسان کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے نے بھی میرے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، ہر ایک بندے کی نیکی کا بدلہ میں نے اس کو دنیا کے اندر عطا کر دیا۔ کائنات کے اندر ایک ہستی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے، جس کے بارے میرے نبی نے فرمایا صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن خود میرا رب عطا فرمائے گا۔ صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے، اور جس کے بارے مولا عمر یہ فرمائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف ہے، صدیق اکبر کی وہ غار والی نیکی ایک طرف ہے۔